آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 63 اور 64 اور 65 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب۔ قال صالح نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، بھلا بتاؤ تو، ان کنت، اگر ہوں میں، علی بینۃ، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، منہ رحمتاً، اپنی طرف سے رحمت۔ فرمایا قال یا قوم ارائیتم ان کنت، اس کی تفسیر ان آیات سے پہلے حضور علیہ السلام کے قصے میں گزر چکی ہے۔ منہ رحمتاً سے مراد نبوت ہے، بینۃ سے مراد وہ ایمان و یقین ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو عطا فرماتا ہے۔ ان عصیت، یعنی اگر میں تم تک اس کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی کروں تو اس کی گرفت سے مجھے کون چھڑائے گا۔ نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں تمہیں حق کی طرف اور اللہ وحدہ کی عبادت طرف بلانا چھوڑ دوں جیسے کہ تم چاہتے ہو، فَمَن يَنصُرُنِي، تو کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان عصیت، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما، پھر اگر تمہاری مان لوں تو نہیں، تزیدوننی، تم زیادہ کرو گے مجھے، غیر تخسیر، سوائے خسارہ دینے کے۔ فرمایا اگر میں تمہاری بات مان لوں، یعنی اگر میں توحید کی راہ چھوڑ کر شرک کی راہ اختیار کر لوں تو یہی نہیں کہ تم مجھے اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکو گے، بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جرم اور بھی بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر مجھے دوہری سزا دے گا کہ میں نے تمہارے کہنے پر جان بوجھ کر شرک کا راستہ اختیار کیا۔ خاسرہ یا خسارو خسرانن، خسارہ اٹھانا، اور خسرہ یخسر تخسیراً، خسارہ پہنچانا، یعنی اگر میں ایسا کروں تو مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے، البتہ اس طرح تم میرے نقصان و خسارے میں ہی اضافہ کرو گے۔ منکرین کا صالح علیہ السلام سے اصل مطالبہ یہ تھا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو بدنام نہ کرو اور اس میں واپس آ جاؤ اور ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہ بنو۔ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اور کرتے ہو میرا ضمیر اسے پہلے بھی قبول نہیں کرتا تھا، پھر اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے کہ میں اس کا پیغام تم لوگوں تک پہنچاؤں۔ اب اگر میں تمہاری بات مانوں تو ایک تو اللہ کا مجرم بنوں گا جس کی گرفت سے مجھے کوئی بھی بچا نہ سکے گا، اور دوسرے اپنے ضمیر کی آواز کو کچلوں گا اور ہر طرف سے نقصان اٹھاؤں گا۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اٹھنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے عظیم نشانی، فَذَرُوهَا، چنانچہ تم اسے چھوڑ دو، تاکل، کہ کھاتی اور چرتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کے زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ تم اسے ہاتھ لگانا، بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ تمہیں پکڑے گا، عذاب قریب، عذاب قریبی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمیود کے سرداروں وڈیروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور تکبر کی دل دل میں دھنس سے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں، چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے
اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد ہو جو گابن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ محیر العقول منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہوگی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھ ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَقَالَ، تو صالح نے کہا، تَمَتَّعُوا، تم فائدہ اٹھا لو، فِي دَارِكُمْ، اپنے گھروں میں، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن، ذَلِكَ وَعْدٌ، یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب کہ نہیں جھوٹ بولا گیا اس میں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک نہ باتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچی شروع کر دیں۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے 2 نہایت اونچے مالدار خاندان کے آزاد منش عورتوں کو راضی کیا وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کی قتل پر آمادہ کیا، جس کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالی۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثناء میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ قوم سمود کے جس آدمی نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اس کی مطلب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی سے خطاب فرماتے ہوئے کہا، اے علی، پہلی امتوں کا بدبخت آدمی قدار سمود نامی تھا، یہ سرخ رنگ اور ٹھگنے قد کا تھا، آدمی بڑا بدمعاش تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا، اور اس امت کا بدبخت آدمی وہ ہوگا جو تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگین کرے گا۔ یہ عبدالرحمن ابن ملجم خارجی تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ قدار سمودی نے بھی ایک عورت کی خاطر اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا اور اس خارجی نے بھی عورت ہی کی خاطر حضرت علی کو شہید کیا۔ آپ خلیفہ اعلیٰ منہاج النبوت تھے اور یہ خلاف راشدہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔
انبیاء سابقین کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور خالق مالک سمجھو اور اس کے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ یہ نہ سمجھو کہ آج جس عیش و عشرت اور آرام سکون مگن ہو، جن باغوں چشموں میں عیش کر رہے ہو، جن کھیتوں فصلوں کی باریں لوٹ رہے ہو، جن تعمیرات ترقیوں میں گم ہو، یہی لیل و نہار ہمیشہ رہیں گے۔ خدا کی پکڑ سے بچو، میری بات مانو اور اپنے بے لگام اور بد انجام لیڈروں رہنماؤں کی پیروی میں جو اللہ کی زمین میں فساد بپا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں نہ جھونکو۔ لیکن قوم نے ان نصیحت کا یہ جواب دیا کہ تم تو ہمیں ایک سیر زدہ اور خبتی آدمی معلوم ہوتے ہو، ہم تمہاری یہ لنترانیاں کس طرح مان لیں جبکہ تم ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو۔ ہم تو تمہاری بات اس وقت باور کریں گے جب تم اس عذاب کی کوئی نشانی لاؤ گے جس سے تم ہمیں ڈراوا سنا رہے ہو۔ ان کے اس مطالبہ کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی نامزد کر دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس مطالبہ کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی نامزد کر دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے عذاب الہی کی ایک نشانی ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی گزن پہنچائی تو بس سمجھ لو کہ تم پر عذاب دھمکے گا۔ اس کو عذاب کی دیوار سمجھو، اگر تم نے اس دیوار کو توڑا تو تم کو کیرلے کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہ سکے گی۔ پالتو جانوروں کو بزرگوں، ولیوں، نبیوں، ان کے بنائے ہوئے مجسموں کے نام پر چھوڑ دینے کا طریقہ بہت پرانا ہے۔ بابل اور ہندوستان کے سراغ ہزاروں سال پہلے سے ملتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قوم سمود کے لوگ بھی اپنے بزرگوں، ولیوں، مذہبی پیشواؤں کے ناموں پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی اللہ کے نام پر چھوڑ دی، اس پر تبلیغ کا کام کرنے لگے کیونکہ تبلیغ بھی اللہ کے دین ہی کی تھی۔ گویا یہ اونٹنی اللہ کے نام پر چھوڑ دی اور اللہ کے دین کے کام کے سوا سے کوئی دوسرا کام لینا چھوڑ دیا۔ اس معاملے میں قوم کے لیے اتباع کی آزمائش ہوگی۔ اگر وہ اونٹنی کو ضرورت نہ پہنچاتے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ ان کے دل ہدایت کے سامنے جھک گئے ہیں، مگر ان کے اندر خدا پرستی کے خلاف ایسی ضد شرارت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اتنی سی بات بھی نہ مان سکے اور اونٹنی کو زخمی کر کے ہلاک کر ڈالا۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے اونٹنی کو ہلاک کرنے والا تو ایک ہی شخص تھا، لیکن اس کو تحت پوری قوم کی حاصل تھی اور وہ اس کی حرکت پر رضامند تھے، اس لیے اس کی سزا بھی صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری قوم کو ملی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ کسی سرکش نافرمان کو قوم کی تحت حمایت حاصل ہو تو ساری قوم مجرم قرار دی جاتی ہے اور سبھی کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور سبھی پر عذاب آتا ہے۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور وہ مر گئی اور ساری قوم اپنی بدبختی کے انجام کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنے زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔